الحمد للہ الذی نور قلوبنا بزینۃ القرآن وزینا قلوبنا بانوار الاحادیث اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور صدق اللہ العلی العظیم۔ خالق کائنات نے اپنی مقدس کتاب کے اندر 29ویں پارے کی بالکل ابتدا میں جہاں اپنی بابرکت اور پاکیزہ ہستی کا ذکر کیا، وہیں پر ایک اہم حقیقت کی طرف بھی توجہ دلائی۔ وہ حقیقت کیا ہے؟ الذی خلق الموت والحیات، کہ ہم نے موت و حیات کو پیدا کیا، لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ ہم دیکھ سکیں، جانچ سکیں، آزما سکیں تم میں سے کون اچھے عمل کر کے آتا ہے۔ یہاں موت کو زندگی سے پہلے لا کر اس کی اہمیت کا احساس دلایا کہ وجود زندگی نے ایک نہ ایک دن گل ہونا ہے، یہ سانسوں کی مالا ایک نہ ایک دن ختم ہونی ہے، یہ ڈور جو ایک سانس کی دوسرے سانس سے ملی ہوئی ہے ایک نہ ایک دن ضرور انہیں انقطاع ہونا ہے، اور پھر ایک نئی زندگی کی ابتدا ہے۔ یہاں سے وہاں منتقل ہونے کو ہی انتقال کہا جاتا ہے۔ اس انتقال کی تیاری اور وہاں کے جو مناظر ہیں وہ رب تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب کے اندر جا بجا ذکر کیے ہیں۔ اسی کا نام موت ہے۔ سادہ سی تو موت کی تعریف خروج روح من الجسد سے کی گئی ہے کہ جسم سے روح کا نکل جانا، یہ موت کہلاتا ہے۔ صرف اسلام کے اندر ہی اس کا تصور نہیں، بلکہ ہر وہ شخص جو انسان کہلایا جاتا ہے یا انسان کی تعریف اس پہ صادق آتی ہے، یہ یوں کہ یہ کہ ہر ذی روح نے ایک نہ ایک دن اس کا ذائقہ ضرور چکھنا ہے اور یہاں سے منتقل ہو کر کہیں اور جانا ہے، اسی کا نام موت ہے۔ البتہ یہ ایک مختلف انداز سے اسلامی نقطہ نظر میں اس کی تیاری کی تاکید کی گئی کہ باقی مذاہب میں، باقی ادیان میں، باقی معاشروں میں ہم دیکھیں تو تصور موت اسلام سے تھوڑا سا مختلف ہے۔ کہیں پر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ وہاں پر انتقال کو اس معنی میں لیا گیا کہ وہ حلول کر کے وہی وجود کسی اور رخ میں، کسی جاندار کے رخ میں دوبارہ پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ ایک غیر شرعی اور غیر عقلی سا تصور ہے کہ مرنے کے بعد کسی اور شکل میں، کسی اور صورت میں، جیسا کہ ہندوؤں کے ہاں تصور ہے کہ مرنے کے بعد وہی وجود کسی اور شکل میں، جانوروں کی شکل میں دوبارہ سے اس دنیا میں آ جاتا ہے۔ اسی طرح دیگر مذاہب میں بھی موت کا تصور ہے اور اپنے اپنے دلائل پر ہے۔ آج ہم جس حوالے سے بات کر رہے ہیں وہ ہے کہ اس موت کی تاکید اور یہاں سے جو انتقال ہو رہا ہے، اسلام میں اس کا تصور اور اس کی تیاری کے بارے میں کیا کیا تاکیدیں کی گئی ہیں۔ تو صرف اسلام ہی نہیں بلکہ انبیاء اسلام کی اگر ہم تاریخ اٹھائیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ہر نبی متفکر رہے، اپنی امت کو تاکید کرتے رہے، تیاری کرنے کی تلقین کرتے رہے کہ یہ جو بکھرا ہوا سبزہ اور یہ جہان، یہ زمین، یہ رنگ بو ایک نہ ایک دن بہرحال یہاں چھوڑ کر ہی یہاں سے رخصت ہونا ہے، تو جہاں جانا ہے اس کی تیاری ضرور کیجیے، اور اس کی تیاری کے مناظر یوں ہیں۔ اور اگر یہاں پر آپ وہ عمل کر کے نہیں گئے جو مطلوب تھے، جس کے لیے رب کائنات نے تخلیق کی، تو وہاں پر مصیبتیں، پریشانیاں، دکھ، عذاب جھیلنے پڑیں گے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا معمول تھا کہ وہ مختلف مجالس میں بارہا تذکرہ محشر، تذکرہ قبر اور آخرت کے ہولناک مناظر کا ایک منظر پیش فرمایا کرتے، اور بسا اوقات وہ اس انداز سے اور اس دلدوز انداز سے پیش فرماتے کہ اکثر اوقات لوگ غش کھا کر وہاں گر پڑتے۔ اور بارہا ان مجالس میں جب گھر سے نکلنے لگے ان مجالس میں جانے کے لیے، تو حضرت یحییٰ جو آپ کے بیٹے تھے، چھوٹے تھے، ان کی بھی خواہش ہوتی کہ میں اپنے والد کے ساتھ ان مجلسوں میں شرکت کروں، دیکھوں میرے والد صاحب کیا بیان کرتے ہیں اور میں بھی اس مجلس کو سن سکوں۔
لیکن بہرحال حضرت زکریا علیہ السلام ان کو منع کرتے، اسی بات کے پیش نظر کہ وہ قیامت کے مناظر، حشر کی جو دلدوز مناظر ہیں، جب وہ سنے گا تو بچہ ہے وہ اس کو برداشت نہیں کر پائے گا۔ یوں ہی ایک دن ایک مجلس کے سلسلے میں آپ نکلے اور وہاں پہنچے، اور اس محفل کے اندر آپ نے اپنی امت کو قرب قیامت اور مناظر حشر کی ہولناکیاں بیان کرنا شروع کی۔ یحییٰ علیہ السلام چھوٹے تھے اور کھیلتے کھیلتے اسی مجلس کے قرب و جوار میں آپ پہنچے۔ جب دیکھا کہ میرے والد صاحب جو گھر میں سراپا شفقت، گھر میں سراپا رحمت اور میرے لیے انتہائی محترم مکرم ہے، آج وہ عجیب ہولناکی اور عجیب دلدوز مناظر کی عکس بندی فرما رہے ہیں اور بیان کر رہے ہیں کہ یہ مناظر ہیں، یہ پیش آنے والے ہیں، یہ عذاب ہیں، یہ پیش آنے والے ہیں، یوں بڑے بڑے سانپوں کا سامنا ہے اور یوں اعمال کو تولا جائے گا اور یوں پھر آخر میں رب تعالیٰ کی جانب سے انعام ملے گا، یا اگر عمل ٹھیک نہیں ہے تو عذاب کے مستحق ٹھہریں گے۔ جب وہ مناظر غور سے توجہ سے حضرت یحییٰ علیہ السلام نے سماعت کیے تو وہ دل میں جا گزیں ہوئے اور وہ برداشت نہ کر پائے، ایک چیخ ماری غش کھا کر وہاں گر پڑے۔ لوگ دوڑے ہوئے گئے، اٹھایا، انہیں دلاسا دیا، ہوش میں آئے، ہوش میں آتے ہی جنگل کی جانب بھاگ نکلے۔ حضرت زکریا علیہ السلام بھی تلاش کرتے ڈھونڈتے رہے، لیکن حضرت زکریا علیہ السلام کو اپنے اس معصوم بچے کا پتہ نہیں چلا۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے شام کے وقت پتہ چلا کہ فلاں غار کے اندر حضرت یحییٰ علیہ السلام پہنچ چکے ہیں۔ آپ وہاں گئے، اندھیرا بالکل شروعات میں تھا۔ جیسا ہی اندھیرا ڈلنا شروع ہوا، آپ اندر داخل ہوئے تو حضرت یحییٰ علیہ السلام معصوم بچے سوال کرنے لگے کہ ملک الموت تم آ گئے ہو؟ تو حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ میں ملک الموت نہیں بلکہ تمہارا باپ زکریا ہوں، تم کیوں ڈر کے بھاگے؟ تو وہ معصوم بچہ یحییٰ علیہ السلام اپنے والد سے فرمانے لگے کہ آپ نے مدتوں میرے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرا، ایک مدتوں سراپا شفقت اور احترام کے دائرے میں مجھے رکھا، لیکن ان مناظر سے مجھے ہمیشہ دور رکھا جو آپ مجلسوں میں بیان کیا کرتے تھے۔ آج جب میں نے وہ سنے تو مجھے یہ خوف دامن گیر ہوا کہ کیا ان مناظر کا میں سامنا کر پاؤں گا یا نہیں، کیا میرا دامن عمل اتنا پر ہے کہ وہاں پہنچ کر وہ میرے لیے کارگر ثابت ہوگا یا نہیں۔ تو یہ منظر جب میرے سامنے آیا، میں نے اپنے آپ کو دیکھا تو میں اس میں خود کو ناکام سمجھ رہا تھا، اس لیے میں بے ہوش ہو گیا۔ مجھے ہوش نہیں رہا کہ کیا میں ان مناظر کو اپنے سامنے دیکھ سکوں گا یا میں ان جو میزان عمل ہے اس میں خود پورا اتر سکوں گا۔ کہا کہ آپ گھر چلو، اور پھر ان کو لے کر وہاں سے گھر کی طرف چل پڑے۔ یہ ایک اس منظر کی ہولناکی ہے جس کی طرف ہمیں ہماری شریعت اور خصوصاً محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم بارہا دعوتی انداز میں، متفکرانہ انداز میں ذکر کرتے رہے اور بتلاتے رہے کہ اس منظر سے آپ نے گزرنا ہے، اس انداز سے گزرنا ہے، اور آپ کی جو زندگی ہے وہ سراپا موت ہی کی تیاری ہے۔ یعنی رب تعالیٰ ایک جانب یہ فرما رہے ہیں میرے محبوب، اگر آپ کا اشارہ ابرو ہو، آپ کی چاہت ہو تو یہ احد پہاڑ سونا بن کے آپ کے دامن میں ساتھ ساتھ چلتا رہے گا، اور جواباً آپ فرما رہے ہیں رب تعالیٰ مجھے یہ تو منظور ہے کہ میں ایک دن پیٹ بھر کے کھانا کھاؤں اور دوسرا دن میں بھوکا رہوں، کہ پیٹ بھر کے کھانا کھا کر آپ کا شکر ادا کروں اور جب میں بھوکا رہوں تو اس پہ صبر کروں، یہ مجھے منظور ہے، لیکن مجھے دنیا کی یہ دولت منظور نہیں ہے، اس لیے کہ آخرت میں ہمارا حصہ ہونا چاہیے۔ آپ کی تمام زندگی موت ہی کی تیاری سے لبریز ہے، بلکہ موت ہی کی تیاری کا عکس ہے، لیکن جب ہم یہی عکس دیکھتے ہیں کہیں اور تو ہمیں نظر آتا ہے کہ آپ کے بعد بھی آپ کے جتنے چاہنے والے ہیں، آپ کی اتباع کرنے والے ہیں، چاہے وہ کسی سلسلہ نسب سے ہوں، چاہے وہ کسی بھی عہدے پہ ہوں، ان میں یہ دعوت ضرور جاگزیں ہے۔ بلکہ میں اگر یہ کہوں کہ آپ ہی کے خانوادے کے ایک شخص ہیں کہ جب ان کو لوگوں نے دیکھا کہ وہ موت کی اور آخرت کی آزمائشوں سے کتنا گھبراتے ہیں، تو یہ زمین ورطہ حیرت میں پڑ گئی، مخلوق حیران ہو گئی کہ اتنے حسب و نسب والا شخص بھی آخرت کی فکر میں ڈر رہا ہے اور ان مناظر کا سامنا کرنے سے کترا رہا ہے۔ حج کا موسم تھا اور حج کے لیے لوگ جمع ہیں، بیت اللہ جوک در جوک حاجیوں کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے کہ ایک رات عجیب حاجیوں نے منظر دیکھا کہ ایک شخص ہے جو بیت اللہ کے غلاف سے لپٹا ہوا ہے، اور اس کی آہیں اور اس کی چیخ و پکار، اس کی سوز و بکا سے بہت سارے لوگ
جو اسے جانتے نہیں پہچانتے نہیں، لیکن اس کی آہیں سن کر، اس کی سسکیاں سن کر اس کے آنسوؤں کے ساتھی بن گئے اور ساتھ رونا شروع ہو گئے۔ حضرت جنید بھی اور بڑے بڑے اولیاء بھی وہاں موجود ہیں، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ شخص زار و قطار رو رہا ہے، پکار رہا ہے، اور اس کی پکار بڑی عجیب ہے۔ چہرے پہ اس نے چہرے کو نقاب سے ڈھانپا ہوا، اور دونوں ہاتھوں سے غلاف کعبہ پکڑ کر وہ پکار رہا ہے، رب کائنات، مجھ سے بڑا بدبخت شخص اس زمین پہ کوئی نہیں، مجھ سے بڑا کمینہ اس زمین نے دیکھا نہیں، مجھ سے بڑا گناہ گار اس زمین پہ اس وقت اس سے زیادہ گناہوں والا موجود نہیں۔ اگر آپ کی رحمت نے میرے اوپر سایہ نہ کیا، اور اگر آپ کے دامن رحمت نے مجھے اپنے ہاں جگہ نہ دی، تو پھر میرا کوئی بھی والی اور کوئی بھی آسرا نہیں، پھر تو میں ناکام ہو گیا، پھر تو میں خسارے میں ہو گیا، میرے گناہ اس زمین و آسمان میں سما نہیں سکتے۔ آپ ہی اپنی رحمت کی چادر میرے اوپر اوڑھ لیں، آپ ہی اپنی رحمت چادر میں مجھے دامن رحمت کی آغوش میں لے لیں، معاف کر دیں میرے تمام کے تمام گناہ۔ یہ پکار رہا ہے اور سوز و بکا سے رو رہا ہے، اس کے رونے نے پورے بیت اللہ کو رلانا شروع کر دیا، ہر سننے والا رو رہا ہے۔ اتنے میں ایک بزرگ آگے بڑھے اور اس کا دامن پکڑ کے کہا کہ خاموش ہو جا، تیرے رونے نے تو پورے بیت اللہ کو رلانا شروع کر دیا، کون سا گناہ تو نے کیا، کون سی ایسی خطا ہے جس کے لیے تڑپ رہا ہے؟ اب وہ شخص اپنا دامن بچا کر کنی کترا کے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے، اور بزرگ وہ چھوڑ نہیں رہے۔ جب بہت زیادہ تو میں ہوئی، کہا کہ اپنا آپ دکھاؤ، تم نے کون سا گناہ کیا، ہمیں بھی بتاؤ کہ جس گناہ نے تمہیں اس قدر نادم کر دیا، اتنی ندامت والی توبہ جس نے پورے بیت اللہ کو رلا دیا۔ یہ تو تکار بڑی۔ اچانک بزرگوں کی تکرار سے ان کا ہاتھ اس شخص کے چہرے پہ جا پڑا، نقاب سرکا تو ورطہ حیرت میں پوری مخلوق پڑ گئی، حاجیوں کے پاؤں سے زمین نکل گئی کہ یہ شخص، اس کا نام، یہ شخص وہ تاریخی شخصیت، وہ حسب و نسب والی شخصیت ہے کہ جس کا نام ہے حضرت زین العابدین، جو حضرت حسین کے بیٹے ہیں، اور اتنے والا نسب، عالی نسب شخص ہے، اور وہ خود کو اس کٹہرے میں کے کہہ رہے ہیں مجھ سے بڑا گناہ گار کوئی نہیں۔ دیکھنے والے لوگ بھی حیرت میں پڑ گئے کہ جن کے لیے جنت اپنی پوری حشر سامانیوں کے ساتھ موجود، اور جنت جن کو رب تعالیٰ کے ہاں سے بنا مانگے مل گئی، وہ تو اس حالت میں روتے ہوئے جا رہے ہیں کہ مولا کریم، ہم سے بڑا گناہ گار دنیا میں کوئی نہیں۔ یہ فکر آخرت ہی تھی، یہ وہ موت کی تیاری ہی تھی جس نے ان کو مجبور کر دیا کہ وہ آخرت کے ان مناظر سے پناہ مانگیں، جس نے ان کو ان جیسے والا نسب، عالی نسب، ان اشخاص کو، ان نوجوانوں کو بھی یہ کہنے پہ مجبور کیا کہ اے رب تعالیٰ، اگر آپ کے دامن رحمت نے اپنی آغوش میں نہ لیا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اس کٹہرے میں ہم خود کو بھی کھڑا کر کے سوچیں کہ میرا نامہ اعمال کیا وہاں چلنے کے قابل ہے؟ کیا میرے اعمال، میرے افعال، میرے اطوار، میری عادات اس قابل ہیں کہ میں رب کے حضور پیش کر کے یہ کہہ سکوں کہ میں آپ کے حبیب کا امتی ہوں، اور میں یہ دامن میں یہ چیزیں لے کر آیا ہوں؟ کیا ساری زندگی برائیاں کرنے میں، ساری زندگی رب کی نافرمانیاں کرنے کے بعد یہ کہہ دینا کہ رب معاف کرنے والا ہے، غفور الرحیم ہے، یہ قابل قبول ہے؟ یا ان لوگوں کی زندگی، وہ ہستیاں جو دنیا میں اس انداز سے جا رہی ہیں اور یہ نمونہ پیش کر کے جا رہی ہیں کہ اگر بنا عمل کے آؤ گے، جتنے بھی اسٹیٹس والے ہو، جتنے بھی بڑے عہدے والے ہو، بنا عمل کے آؤ گے تو خائب اور خاسر ہوگے، اور اگر عمل لے کر آؤ گے تو یہ زمین جنت کا باغ بنے گی، اور یہ جنتوں کی پھلواریاں بنیں گی۔ یہ ایک تعلیم تھی، یہ ایک کردار کی تربیت تھی کہ یہاں پہ اس دنیا کے اندر جب آپ آئے ہیں تو آپ نے اس انداز سے زندگی گزارنی ہے کہ کل جب یہاں سے جائیں تو بہت سارے اعمال کا دامن بھرا ہو، اور وہاں پر جا کر خسارے کی زندگی نہ ہو، بلکہ وہاں پر رب تعالیٰ کی جانب سے رضا کا پروانہ ہو، رب کی جانب سے سلام کے پروانے اتریں۔ تو اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے، اس کے لیے اس کی تیاری کی ضرورت ہے۔ یہ سانسوں کی ڈوری کٹنے سے پہلے وہاں کی تیاری ہم کر لیں، اس کا میدان یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں موت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ علیہ السلام کے سنت طریقوں پہ فکر آخرت کے لیے اپنے دامن کو تیار کرنے کے لیے ہمیں بھی اللہ توفیق دے اور کوشش کرنے کی توفیق بھی دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔